بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج آپ کے ساتھ جو میں واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں فضائل اعمال میں سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ ہے، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں گا۔ ایک جو واقعہ ہے یہ آندھی کے متعلق ہے، کہ جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوائیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے، اس کے متعلق ہے۔ اور ایک جو ہے وہ گرہن کے متعلق ہے، جیسے سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ دو واقعات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب بھی یہ دونوں یہ کچھ واقعات جو ہیں یہ قدرتی یہ آفات آتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پریشان ہو جاتے تھے، یہ ہم پڑھتے آپ کو میں سناتا ہوں۔ یہ فضائل اعمال میں سے میں نے یہ جو دو واقعات ہیں پڑھے تھے، میں نے کہا میں آپ کو سناتا ہوں۔ جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے وہ یہ ہے آندھی کے وقت۔ آندھی ایسی ہوتی ہے، ہوائیں بھی کہتے ہیں، تیز ہوائیں جو ہوتی ہیں آندھی، اور موسم جو ہوتا ہے وہ کافی اندھیرے والا ہو جاتا ہے، اور تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اور کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے لوگوں کا۔ آندھی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا، اور چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے۔ اور ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ اس ہوا کی بلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو بارش وغیرہ اس کی بلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی اس کی بلاتی چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ جس کا آسان الفاظ کے اندر یہ مفہوم بنتا ہے اس آیات کا، کہ جب اللہ پاک کے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پریشان ہوا کر جاتے ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا تھا، کبھی آپ اندر تشریف لاتے، کبھی باہر لے کے جاتے، اور آپ نے یہ آیات پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا، آپ اپنے رب سے مخاطب ہوئے اور آپ نے بلائی کی دعا مانگی کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے یا بارش ہو کہ یہ بلائی کی ہو، اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کہ آپ اللہ پاک سے آپ نے کہا تھا کہ میری موجودگی میں اور میری غیر موجودگی میں میری امت پہ کوئی ایسی آزمائش نہ لاں، یہ میری آخری امت ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت پہ کوئی ایسی آزمائش نہیں دوں گا جیسے کہ پہلی قوموں پہ ہوتی تھی، جب بھی وہ کوئی ایسا کام کرتے تھے اللہ کو جو ناپسند ہوتا تھا، فوراً ہی ان پہ عذاب مسلط ہو جاتا تھا۔ اچھا، اس کے آگے یہ ہے کہ اور جب بارش شروع ہوتی تو چہرے پر انتباس شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے، جس پر آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ آپ اس ڈر سے پریشان ہو جاتے تھے، اگر بلائی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر پہلی قومیں جو تھیں ان پہ یہ واقعات رونما ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باخبر تھے، اس لیے وہ اپنے حضرت عائشہ سے ہم کلام تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو قوم عاد جو ہے ہوا کے ساتھ ہی عذاب اس کو دیا گیا تھا، وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے، اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔
اور جیسا کہ یہ میں نے بات پہلے ذکر کر دی ہے۔ اچھا، اس کے ایک یہاں پہ نبی آیات ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قوم عاد جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسانے والے نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی آئی جس پر دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے، باوجود ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیا کرتے تھے۔ کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیتے تھے۔ پہلے ہمارے اللہ پاک کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ جو ظاہر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بہت بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب وہ باز نہیں آتے تھے، ظاہر ہے ان پہ پھر اللہ تعالیٰ پاک کی جو ہے وہ سختی جو ہے اس طرح ہی آتی تھی۔ اس کے ساتھ آگے فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے، اور خود اس کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے کہ کلام پاک اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کے لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آندھی، ہوا، زلزلوں کے متعلق۔ امید کروں گا کہ آپ بھائیوں کو اس کا کافی فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرہن کے متعلق، جیسے کہ سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے، اس کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ تمام حضرات جو بھی اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز کسوف ادا کر رہے ہیں، اور نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے وجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ اس کا ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کرو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے، نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو۔ تو یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں فضائل اعمال میں سے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 واقعات جو ہیں یہ میں نے یہاں پہ ریکارڈ کیے ہیں، تاکہ آپ بھائی جو ہیں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور امید کروں گا یہ جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو کافی اس کا فائدہ ہوگا۔ جو ہمارے ملک کے اندر جیسے حالات چل رہے ہیں کہ سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب نے کس قدر تباہی جو ہے مچائی ہوئی ہے، کتنے ہمارا پورا پاکستان جو ہے اس پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے رجوع کرنی چاہیے کہ ہماری وہ پاک ذات ہے جو ابھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج جو ہے اس کی موجودگی میں بارش ہو رہی ہے،
اور بارش جو ہے وہ کسی بھی اس کا کوئی بھی وہ پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم ہوگی، کتنی دیر ہوگی۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دور میں تھے تو انہوں نے جو عمل کرتے تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ محفوظ کیا اپنے یہ فضائل اعمال میں۔ جو بھی اس وقت کے صحابہ تھے ان کا جو بھی عمل دیکھتے تھے اس کو ریکارڈ کرتے تھے، تاکہ ان کے بعد جو ہیں جو باقی کی لوگ ہیں اس سے زیادہ مستفید ہوں۔ تو جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بارشوں نے کس قدر تباہی مچائی ہوئی ہے، اور جس قدر جو ہے مہنگائی ہے اور لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دین سے دوری کی وجہ ہے۔ تو یہ اس کا بہتر حل یہی ہے، ہمیں اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اپنے رب کو یاد کریں گے تو آسانیاں آئیں گی۔ تو آسانی اب اسی صورت آئے گی کہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو میں نے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ اگر گرہن آ جاتا ہے، سورج گرہن آ جاتا ہے یا چاند گرہن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا موسم میں یا کوئی تبدیلی آ جاتی ہے دن کے اوقات میں یا رات کے اوقات میں، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ پاک کی ناراضگی ظاہر کرتی ہے۔ تو اس صورت میں 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھو، صدقہ دو، خیرات دو، اور کیا کہتے ہیں روزے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ پاک نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح آندھی جو ہے وہ بھی ایک آفات میں سے ہے۔ آندھی آتی ہے یا بارشیں آتی ہیں یا تیز ہوائیں چل رہی ہیں یا کچھ بھی ایسا آ جاتا ہے، یہ آج کل جو ہیں اس بات سے سوشل میڈیا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، جو بھی آفات آتی ہیں، قدرتی آفات ہوتی ہیں، زمین پھٹ گئی ہے، پانی اس میں آ رہا ہے، کس طرح کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی تباہی ہو رہی ہے پاکستان میں۔ تو یہ اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی ہے کہ باقی ملک دیکھیں کتنے اللہ پاک ان پہ سختی نہیں لا رہا، ان پہ بھی آتی ہے۔ ظاہر ہے جو ملک جو ہوتا ہے یہ تمام دنیا جو ہے اللہ پاک کے مشرق مغرب کی تمام اللہ پاک ہے، قرآن پاک اس چیز کی گواہی دیتا ہے، تمام حدیں سارا کچھ میرے اللہ پاک ہے۔ تو یہ اس بات پہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، آگاہی۔ تو میں بھی یہ ویڈیو بنائی ہے، میں نے آج فضائل اعمال میں سے یہ واقعات پڑھے، مجھے بہت اچھے لگے کہ دیکھیں کبھی آندھی آتی ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کے لیے پریشان ہو جاتے تھے، کبھی اندر کبھی باہر۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان کا رنگ فک ہو جاتا، وہ پھر دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو ہے آندھی ہے، یہ ابر ہے، بارش جو ہے یہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں بارش آنے سے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ حضرت عائشہ سے آپ نے عرض کیا آپ اس بات کا آپ کیسے مجھ کو اطمینان دے سکتی ہیں یہ خیر کی ہے؟ یہ اللہ پاک کے نبی کو پتہ ہے، اللہ پاک کے نبی کو اس نشانیوں سے اللہ پاک نے انہیں نوازا ہوا ہے کہ ہر عام انسان جو ہے اس چیز کو نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے۔ آج کل جو انسٹرومنٹ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، وہ بھی کیا کہتے ہیں فیکٹ جو ہیں وہ کبھی کبھی وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، حق سچ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان کی تخلیق ہے۔ یہ جو فضائل اعمال ہے، جو بھی قرآن پاک ہے، یہ اللہ پاک کی تحقیق ہے۔ اللہ کے صحابہ نے یہ جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو عام خاص انسان ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائیں کہ جو بھی آفات آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، آندھی آتی، بارش آتی، یہ گرہن وغیرہ آتا ہے، سورج گرہن، چاند گرہن، بے موسمی جو بھی تبدیلی ہے، جو زلزلے ہیں، جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ان سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، جس نے بنایا وہ اسی سے
اس کی پناہ مانگیں کہ اے اللہ پاک ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، جو بھی غلطیاں سرزش ہوئی ہیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، تو یہی بہتر حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، روزے رکھے جائے، نماز ادا کی جائے، خیرات کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اسلام بھیجا جائے، یہ تمام باتیں ہیں۔ امید کروں گا ویورز یہ ویڈیو آج کی آپ کو کافی پسند آئے گی، اور ملک میں حالات بہت ہی خراب ہیں، تو میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک یہ ہمارا ملک ہے، اسی سے ہماری پہچان ہے۔ اللہ پاک نے یہ چھت دی ہوئی ہے آسمان کی صورت میں، یہ زمین دی ہوئی ہے بچھونے کی صورت میں، یہ ہوائیں ہیں، یہ تمام جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان سب کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سب بھائیوں سے بہنوں سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے لیے ضرور دعا کریں۔ آپ جس حال میں بھی ہیں، پریشانیاں جو ہیں وہ ہر گھر میں ہیں، آپ کسی کا درد جو ہے وہ سنیں گے اپنا درد بھول جائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادہ درد ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ کسی اور کا درد جو ہے وہ سنا کریں، تاکہ آپ کو اپنا درد جو ہے وہ محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ پاک کا نظام زندگی ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، کوئی خوش ہے تو اسی کو پتہ ہے وہ خوشی جو ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، اگر کوئی غم ہے، یہ اللہ پاک کا نظام زندگی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات کو تخلیق کیا گیا، جن کے لیے اتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جن کے لیے یہ پوری کائنات کی نعمتیں جو ہیں وہ بنائی گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کس قدر آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھائیں، تو ہم کیا چیز ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے ان صحابہ کرام جنہوں نے دین کی خاطر کیا کچھ نہیں قربانیاں دی، تو یہ جو چھوٹی موٹی پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو اتنا دل پہ نہیں لیں، یہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہوا انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک کی یہ انسان کی ضروریات جو ہوتی ہیں وہی اللہ پاک ہی پوری کر سکتے ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ پاک نے قبول کیا ہوتا ہے ہر انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بات میں یہاں کوٹ کر کے آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ کتنی زیادہ مخلوق ہے، وہ بولتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک انہیں رزق دے رہے ہیں، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں چاہیے محنت کرنی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک انشاءاللہ، اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں سے بہت بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی انسان پہ کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے، اللہ پاک سے امید لگانی چاہیے، جس نے پیدا کی ہے، جس نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم خود دنیا میں نہیں آئے، ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، بے شک ہم وہ ہے نا کہ دنیا میں آنے کے لیے ہم بہت زیادہ ضد کر رہے تھے، اللہ میاں میں دنیا ہم آ گئے ہیں، ظاہر ہے اللہ نے ہمیں قبول کیا، ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میری 31 ایئر اولڈ ہوں میں اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں کہ انسان کو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے، ایسے واقعات رونما ہیں کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اتنے واقعات ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ تو آپ جو ہے انسان، اللہ پاک نے کوئی بھی چیز جو ہے نا یہ بیکار نہیں بنائی ہوئی، تو ہمیں اللہ پاک نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارا کوئی مقصد ہوگا، تو ہمیں چاہیے اللہ پاک سے دعا کرنے کی، یا اللہ پاک ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد ہم سے آپ لیں۔ اور اگر ظاہر ہے جو مسلمان ہے اس کو جنت کی طلب ہوتی ہے، آپ سب بہن بھائی اس بات پہ کوشش کیا کریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فانی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ساتھ کسی چیز نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، جب انسان مرتا ہے سوائے کفن کے، کفن بھی ہے وہ بھی کفن کے ساتھ علاوہ آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی، آپ کے اوپر من مٹی جو ہے ڈال دی جاتی ہے۔ تو آپ ایسے ہے کوشش کریں کہ آپ جو ہے اللہ کے ساتھ جڑیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پاک نے اگر آپ کو امیر بنایا ہے اس پہ بھی اللہ پاک کی کوئی
آزمائش ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو غریب بنایا اس میں بھی اللہ پاک کو یہ آزمائش ہے۔ اللہ پاک سے ہر ٹائم اپنے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کا جو جسم ہے یہ پورا بنایا ہے، اس کے اعضاء ٹھیک ہیں، یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں اور سب سے انمول نعمتیں ہیں جو آپ کا وجود ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ باقی جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں آپ کو بہن بھائیوں کی صورتوں میں، ماں باپ کی صورتوں میں، رشتہ داروں کی صورتوں میں، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ اور جیسے اللہ پاک نے آپ کو روزی دی ہے، جو کر اللہ پاک ہر چیز اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، اللہ اس سب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ اللہ پاک کی تمام نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنی اچھی باتیں میرے پاس ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں کے ساتھ وہ میں شیئر کروں، اور میں آپ بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ بظاہر جو انسان آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ آپ یہ نہیں اس کو کہہ سکتے یہ اندر سے بہت خوش ہے، بظاہر خوش ہو نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اندر جو ہے اندر کی پریشانی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ تو ایسی ہے کہ ظاہر ہے فیملیز ہوتی ہیں تو اب غلطی کوتاہیاں جو ہے انسان سے رونما ہوتی ہیں۔ اب اللہ پاک نے پیدا کیا، اللہ پاک یہ مسئلے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ میں تو یہی آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اور میں آپ تمام ویورز کے لیے دعا کروں گا کہ جو میرے بھائی ہیں بہن ہیں اگر پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اگر آپ کوئی درخت لگائیں گے اچھائی کریں گے تو اس کا اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا۔ اگر آپ اچھائی کریں گے، اگر آپ نے درخت ہی نہیں لگایا اس کا پھل آپ کیسے کہ آپ یہ توقع رکھتے ہو کہ آپ اس کا پھل کھاؤ گے؟ اگر آپ نہیں کھاؤ گے آپ کے بعد والے جو لوگ کھائیں گے آپ تک اس کا اجر ضرور پہنچ جائے گا۔ ہمارا اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا۔ اگر آپ اچھائی کرو گے کسی کے ساتھ بھی تو وہ اگر وہ انسان آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہا تو اللہ پاک اپنے انسان جس نے اچھائی کی ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ برا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اچھائی کرے گا۔ تو ہمیں اپنے رب سے اگر آپ اچھائی کرتے بھی ہیں تو اس کا اجر صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اس انسان سے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اگر میں جو ہے یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے اس میں اتنا دل مت لگائیں کہ آپ جو ہے آخرت میں آپ کے پاس جب آپ جائیں تو آپ کے نامہ اعمال بالکل خالی ہو، آپ اس کو بھی بھریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں ویڈیوز بناتا ہوں، ابھی کچھ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں دین کے اوپر۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ میری باتیں سنیں گے اگر کوئی ان میں سے ایک بھی 1% جو ہے وہ رائے راست پہ آ جائے گا تو چلو میری آخرت جو ہے نا وہ سنور جائے گی۔ ٹھیک ہے، دنیا کی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، آخرت کی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، اور امید کروں گا آپ کو یہ تمام باتیں کافی فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔